زنیرہ رؤف حسن صاحب کے ایک انٹرویو کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ریاست کے لیے ہیں, ریاست کے مفاد میں. یہ کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کا. لیکن آن دی ادر ہینڈ وین وی اسپوک ٹو سم سیکورٹی آفیشلز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈمٹ کریں, سزا بھگتیں اور معافی مانگیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. بطول, جب اسٹیٹ یہ کہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ معافی مانگیں, تو اس میں کیچ یہ ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو دیٹ از اے کنفیشن ایز ویل کہ ہاں یہ سب کچھ ہم نہیں کیا تھا. اور یہ ان کے لیے کیچ 22 کی سچویشن ہے کہ اگر وہ معافی مانگنا بھی چاہیں وہ مانگ نہیں سکتے, بیکاز اس کے بعد پھر ان کے خلاف پھر ساری سیاسی جماعتیں کہیں گی کہ ٹھیک ہے پھر پروسیڈنگز کریں. اس کا مطلب ہے ہم جو شور مچا رہے تھے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے جوڈیشری سے, وہ بات صحیح تھی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اٹس اے ویری اسمارٹ موو بائی دا اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے بات ہی ایسی, شرط ہی ایسی رکھی ہے جو نہ ہونے والی ہے, جو ہو ہی نہیں سکتی. نہ ہوگی نہ معاملہ آگے بڑھے گا. باقی جو فلپ فلاپس ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں پی ٹی آئی کے, بیکاز ان کو ایک دفعہ بھی کوئی پازیٹیو سائن, کوئی سگنلنگ, کوئی پوسچرنگ ایسی نہیں ملی. جو ایک بیچ میں رابطے کا سلسلہ ہوا تھا, جلسے کو کینسل کرنے والے رابطے کی میں بات کر رہی ہوں, اس کو لے کے کافی پی ٹی آئی کے لوگ یہ امپریشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے بھی ہوا ہے کمیونیکیشن کا چینل بحال ہو گیا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جلسہ روک دیں ورنہ 9 مئی جیسا کوئی انسیڈنٹ دوبارہ ہوگا, تو وہ ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ وہ اس کو روکتے, اور وہ ایک اچھے طریقے سے رکوا لیا گیا. ورنہ ویسے بھی تو اب تک جلسے رکوائے جا ہی رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے, کبھی سیکشن 144, کبھی کچھ. تو مجھے یہ برف پگھلتی نظر نہیں آ رہی بالکل بھی. اور اسی طرح پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی پی ٹی آئی, کیسز چلتے رہیں گے تا وقت کہ کوئی بہت ہی ڈیسائسو ڈیسیجن سامنے آئے جس سے اس حد تک چینج آ سکتا ہو کہ خان صاحب باہر آنے والے ہیں. مجھے کوئی چینج آتا نظر نہیں آ رہا. اور لاسٹ کامنٹ, پی ٹی آئی کا بحال ہونا یا اپنی پہلی حالت میں واپس آنا از گوئنگ ٹو بی لائک اے کل وارنٹ فار دس گورنمنٹ. تو مجھے وہ بھی اس وجہ سے بھی ان کا اس سسٹم کا گرنا کسی کے بھی بھلے میں مجھے لگ نہیں رہا کہ کسی کو یہ سوٹ کرتا ہو. جی عادل صاحب, بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے پھر کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں آج. تو کبھی بوٹوں کی بات کرتے ہیں, کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود انکلیئر نہیں, ان کا دل تو چاہتا ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے لیکن وہ ان کی ایگو بھی آڑے آ جاتی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ساتھ دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا لیکن مذاکراتی پل کا بھی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں, کیا اس پوائنٹ پہ آ کے کچھ کنفیوژن ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ پہلے کیا بات کریں, کیونکہ مشروط بات چیت ہی ہو سکے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. انکنڈیشنلی بات چیت کرنے کو نہ ادارے تیار ہیں نہ گورنمنٹ تیار ہے. تو ان کو یہ جو 6 جماعتی الائنس ہے یا محمود صاحب, ان کو یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, محمود اچکزئی جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو نامینیٹ کیا ہے, وہ کوئی آج کوئی آفر لے کے آئیں گے تو آج ہم جو ہے مزید اس پہ فردر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے, یہ ایک بچکانہ سی بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. محمود اچکزئی کا جو فیس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس طرح سے کبھی بھی قابل قبول نہیں رہا, اور وہ یقینی طور پر اگر کبھی کوئی بات چیت کرنے کی کوئی بات ہو بھی تو اس کے لیے ان کو سیریس جو ہے رویہ اختیار کرنا ہوگا تحریک انصاف کو. ایک ایسے فیس کو آگے کرنا ہوگا جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی بات کر سکے. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے یا نواز شریف کا تعلق ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ اجلاس کے بعد ایک ہائپ کریٹ ہوئی کہ شاید نواز شریف جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے رول پلے کریں گے؟ اور آپ نے دیکھا اس کے بعد تمام مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس کی تردید بھی کر دی تمام اخبارات میں لیڈیں چھپوانے کے بعد. وہ کیسے رول پلے کر سکتے ہیں؟ وہ اس ساری صورتحال کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی ہے اس کی بینیفیشری موجودہ حکومت ہے. لیکن عادل صاحب ابھی زنیرہ ایک بات کر رہی تھی, جی عادل صاحب ایک سوال لے لیں. تو ایسے میں ابھی زنیرہ یہ بات کری تھی کہ اگر کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی اسمارٹلی یہ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ آپ معافی مانگیں رپورٹڈلی تو پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, اور یہ بڑی اسمارٹ موو ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کنفیس کر لے کہ ہاں ہمارے لوگوں سے یہ ہو گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں, I'm just trying to be lawyer
تھوڑا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کی سائڈ پہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اگر یہ پی ٹی آئی یہ کہہ دے کہ اگر ہم سے یہ ہو گیا ہے اور کچھ ایسے عناصر بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے جس نے معاملات کو بہت سنگین بنا دیا لیکن ہم ایسا چاہتے نہیں تھے, تو یہ کنفیشن کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے, معافی کے زمرے میں بھی, کیا کوئی درمیانی اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکتی پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہ ہضم بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں آپ اس چیز کو جب قبول کر لیں گے کہ ہم ملوث تھے یا ہمارے لوگ ملوث تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ وہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں انہوں نے کی تھی, اور یہ ساری انوالومنٹ اعتراف کرنے کے بعد پھر تو کوئی جواز ہی ختم ہو جائے گا نا. پھر تو ان کو پھر جو کوشش کی جا رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہ رہی ہے, جو کروانا چاہ رہی ہے, جو یا ان کا جو دباؤ ہے یا حکومت لیکن عادل صاحب افتخار صاحب میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں, افتخار صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, آئی ہیو ٹیکن یور پوائنٹ. لیکن افتخار صاحب اگر مذاکرات بھی نہیں ہوں اور ایک ایڈمیشن بھی آ جائے اور پھر کارروائیاں بھی ہوں اور ٹرائل بھی ہو جائیں, ملٹری کورٹس میں ہی ہو جائیں اگر کیسز میں آ جائیں, تو پھر تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی. پھر تو پی ٹی آئی رہے گی نہیں, پھر کس سے بات کرنی, کس سے مذاکرات کرنے. ایزیوم کر رہے ہیں ہم کہ آگے ہو سکتا ہے, اور پی ٹی آئی کی کوئی شکل تو ہے نہیں عمران خان کے علاوہ, تو اگر ٹرائل ہو جاتے ہیں, ایڈمیشن ہو جاتے ہیں, پھر تو پی ٹی آئی رہے گی نہیں. ایک دو تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ پاکستان کے انٹرنل انوائرمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں, اور کچھ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں. جو انٹرنل ہیں وہ تو آپ نے بتا دی. صرف اس میں ایک بات کہ ہم نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے, لاسٹ تقریباً کوئی 6 مہینوں سے محمود خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی فیورٹ جو ہے وہ بن گئے ہیں. تو کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی ان سے دلوائی گئیں اور کچھ ایسے کام بھی کرائے گئے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس ٹائم پر یہ کہنا کہ وہ کمپلیٹلی جو ہے ایک ایسی شکل ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے, میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو ہم. یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے بیسڈ آن انفارمیشن ایز ویل. لیکن جو پی ٹی آئی کے صاحب اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی بات چیت ہوتی تو اب تک تو کوئی نہ کچھ تو بات ہوتی. سر اسی میں بات اسی کی طرح جو ہے عادل صاحب میں آ رہا ہوں کہ کوئی کانکریٹ بات ابھی تک سامنے آئی نہیں, کیونکہ جو انٹرنل پاکستان کے معاملات ہیں اور جو ایکسٹرنل بھی ملک سے ریلیٹڈ حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کی کوئی سپیس لگتی نہیں ہے. اور میرے خیال میں تہیہ اسی بات کا جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل سپیس دی جائے, اور ابھی بھی بات اسی پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ مائنس عمران خان. لیکن فرحان صاحب جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ یہ بات قبول ہے کہ جی سیاسی طور پہ بات چیت ہو جائے, سیاسی لوگ پی ٹی آئی سے بات کر لیں, اس چیز کی سپیس ہے. دیکھیں نہیں, پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سیاسی لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتی. آج بھی جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ بھی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے. وہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہے اور وہی یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کر سکیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتی, وہ پولیٹیکل کور استعمال کرنا چاہتی. اگر کنفیوژن کی دور میں اگلے 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے یہ کلیئر ہو جاتی ہے یہ کنفیوژن کہ کس نے کس سے بات کرنی ہے, میرے خیال میں پھر کوئی چانس بن سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اس دور پہ چلی جائے گی جیسے پہلے تھی, اس طرح ہوگا نہیں. رینز جو ہے اس کے ٹائٹ پھر بھی رکھنے پڑیں گے اگر ہم موجودہ حکومت کے نظریے سے سوچیں. لیکن پاکستان میں کسی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم نے یہ دیکھا پہلے بھی اور ابھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ انشلی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کبھی بھی نہیں ہے. اچھا سنیرا, کچھ دن پہلے یہ بھی خبر تھی کہ نواز شریف نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے اور وہ بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا ہے پولیٹیکلی کہ دے آر ریڈی ٹو پلے دا رول, اور وہ یہ سب ملک کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایکچولی ملک کے لیے کون سی سیاسی جماعت کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ اس ایشو میں, وہ تو بڑا ان کلیئر ہے. لیکن آئیڈیلسٹکلی تو یہی ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی معافی مانگے. اصل میں بطول معافی مانگ بھی لیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. پرابلم ساری یہ ہے, اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا تو بات ریٹائرڈ فیض حمید تک نہ جاتی. میں یہ بہت نپی تلی بات کر رہی ہوں
کہ اگر مسئلے کا کوئی حل کوئی نکالنا چاہ رہا ہوتا اسٹیبلشمنٹ میں سے تو جنرل فیض کی کورٹ مارشل تک نوبت آنی ہی نہیں تھی. اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ سوچیں کہ اگر ادارہ اپنے اندر اس طرح کا احتساب کر رہا ہے, اس طرح کی میسیجنگ کر رہا ہے, تو سول سائٹ پہ تو میسج اور بھی کلیئر جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہم سمجھتے ہیں انوالوڈ ہیں, جنہوں نے وائلیشنز کی ہیں ملٹری ایکٹ کی اینڈ ادروائز کسی بھی قسم کے ان پہ جو الزامات ہیں, تو پھر ہم یہ کیسے ازیوم کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو ڈسکلیمر ابھی افتخار نے دیا ہے کہ ہو کسی بھی وقت کچھ بھی سکتا ہے, لیکن حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے. موجودہ سسٹم بہت سنکڈ ہے, بہت سوٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو, اور اس میں جس طرح کی سیاست پی ٹی آئی کرتی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. آئی ایگری ٹو ہم, انٹرنلی بھی یہی میسیجنگ ہے اور ایکسٹرنلی بھی یہی میسیجنگ ہے. تو فیک نیوز کا اور بہت وشفل تھنکنگ کا ایک بازار گرم ہے, جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں بہت شکریہ اور ڈسکس کرنا